الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام اور مدرسہ دارالسلام اسلام کمپاؤنڈ کے ذمہ داران، اساتذہ، سامعین اور عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی یہ مبارک مجلس ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی سعادت مند مجلس ہے کہ اس میں ہم اور آپ کسی خیر اور بھلائی کے کام میں سبقت لے جانے والے ننھے منھے اپنے گھروں کے اندر پلنے والے معصوم بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یوں تو دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا اور جلدی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور ان نیکیوں کے لیے ہمیں اور آپ کو تربیت اور تعلیم بھی لینا ہے، تاکہ ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر نیکیوں کا یہ چلن عام ہو جائے، اور ہمارے اور آپ کے یہ ننھے منھے بچے اس بات کو جانیں کہ ہمارا اور آپ کا دین انہیں کس طریقے سے اللہ سے جوڑنے اور اللہ رب العالمین کے لیے نیکیاں کرنے، عبادت انجام دینے، یہاں تک کہ بھوکا اور پیاسا رہ کر کے اللہ رب العالمین کے جناب میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام میں شہادتین کے بعد 3 عبادتیں بہت اہم ہیں، اس میں نماز، زکوٰۃ اور روزہ اور حج، یہ زندگی میں ایک بار اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے، اور اس کا تعلق صاحب مال سے ہے جس کے پاس زاد اور توشہ موجود ہو۔ لیکن یہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو آدمی کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی ہیں، اور خاص طور پر اس میں نماز اور روزہ۔ تو نماز اور روزہ اور اس طرح کے احکامات کی تعلیم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کی تربیت لینا، پریکٹیکل طور پر سمجھنا کہ کیسے ہم کو نماز پڑھنی ہے، کیسے ہم کو روزہ رکھنا ہے، اور کس طریقے سے ہم کو اللہ رب العالمین کے لیے اس نیک کام کو انجام دینا ہے۔ اسی لیے آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، خاص طور پر بعد میں یا پیچھے جو لوگ سنت وغیرہ پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے باضابطہ، اور غور کرتے تھے کہ یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہی تربیت کا پہلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، پیچھے نماز پڑھنے لگے، اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، رکوع اور سجدہ جلدی کیا، اتنا جلدی کیا کہ اس میں اعتدال اور اطمینان ختم ہو گیا۔ تو نماز پڑھ کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہا لوٹ جاؤ اپنی جگہ پر اور پھر جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے سلام کیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا لوٹ جاؤ، پھر تیسری بار پڑھی، پھر آ کر کے اللہ کے نبی سے سلام کیا، تو آپ نے کہا پھر جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ کو ایسے ہی معلوم ہے، آپ بتائیے کیسے پڑھنا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، کہا جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ جاؤ، جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ جاؤ، اور یہاں تک اطمینان کے ساتھ رہو کہ سجدہ اور رکوع مکمل ہو جائے اور اس کے بعد اٹھو۔ تو یہ تربیت ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی کرنی، اپنے گھروں میں کرنی ہے، مدرسے میں کرنی ہے، جہاں بھی ہماری مائیں اور بہنیں رہتی ہیں، عبادات کے تعلق سے اپنے بچوں کو سکھانا۔ آپ ان کو کھانا کھانا سکھاتی ہیں، آپ ان کو کپڑا پہننا سکھاتی ہیں، آپ ان کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہیں، آپ ان کو دنیا کی ساری باتیں سکھاتی ہیں، تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں، عبادت کی باتیں، عبادت کا طریقہ اور اللہ رب العالمین سے جڑنے کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو سکھانا۔ تو یہ ننھے منھے بچے جن کو مدرسے کی طرف سے روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی اور انعام بھی انشاءاللہ آج دیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ روزے کی تربیت بچوں کو دینا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، 15 سال 18 سال کے، تب روزہ رکھیں گے۔ نہیں، ان کو اس سے پہلے تربیت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں تو نفلی روزہ رکھنے کے لیے، رمضان تو فرض ہے، نفلی روزہ رکھنے کے لیے، محرم کا، عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے صحابہ کرام اور صحابیات باضابطہ تربیت دیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا جو روزہ رکھتے ہیں، اس وقت یہ روزہ رمضان کا فرض ہو چکا تھا، اور عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی نے نفل کر دیا تھا، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو کہا کہ ہم نے بھی روزہ رکھا اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے روزہ رکھایا۔ ہماری مائیں اور بہنیں سنیں، اپنے بچوں کو بھی ہم نے روزہ رکھایا، یہاں تک کہ وہ بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو کھانے کی بار بار عادت ہے، کھانے کی بار بار حاجت ہے، طلب ہے، وہ کبھی پانی پی لے گا، کبھی کھانا کھا لے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب وہ رونے لگے تو ظاہر سی بات ہے، ماں ہے تو ماں کی ممتا جاگتی ہے کہ چلو بچہ ہے، بیٹا تیرے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، جا تو چھوڑ دے، کل رکھ لینا، پرسوں رکھ لینا۔ تو نہیں، صحابیات اور ان کی مائیں کیا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں روایت میں موجود ہے کہ نجعل لهم اللعبۃ من الاحن، ہم ان کو کپڑے کی ایک گڑیا بنا کر کے، کھلونا بنا کر کے دے دیتے۔ کہا جب روتے تو ان کے ہاتھ میں کھلونا دے دیتے تاکہ ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ تو بچے اس طریقے سے روزہ رکھتے تھے اور مائیں بچوں کو اس طریقے سے تربیت دیتی تھی، اور جب بچے رونے لگتے تو کہتی ہم ان کو عصر کے وقت، ظہر کے وقت، بعد میں ان کو یہ گڑیا، یہ کپڑے کا کھلونا ان کو پکڑا دیتے، یہاں تک کہ ان کا روزہ مکمل ہو جاتا۔ تو یہ تربیت کا انداز ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں اختیار کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے بچوں کو نماز کا، روزے کا، دینی عبادات کا، صحیح عقیدے کا عادی بنانا چاہیے، اور وہ عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے اندر عبادت کی عادت نہیں ہے تو آدمی عبادت نہیں کر سکتا، وہ آدمی اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر ایک ہیبٹ ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے۔ جیسے کھانا ہماری عادت ہے، چائے پینا ہماری عادت ہے، کوئی کام کرنا ہماری عادت ہے۔ بہت سارے بچوں کو بہت ساری چیزیں پسند رہتی ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے۔ کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، کوئی بیٹ بلہ کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کوئی والی بال کھیلتا ہے، کوئی وہ کیرم کھیلتا ہے۔ تمام چیزیں بچے اپنی عادت بنا لیں۔ تو عبادت کو بھی آپ اپنی عادت بنائیے، اپنی زندگی میں ڈالیے، تاکہ آپ کو شعور پیدا ہو جائے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے اور آپ کے رگ و ریشے میں یہ بات جم جائے کہ ہم کو ایسے بڑے ہو کر کے رہنا، ہم کو صبح اٹھنا ہے، ہم کو نماز پڑھنی ہے، ہم کو اذان کے وقت مسجد میں جانا۔ آج ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کا راستہ اور مسلمان کا راستہ الگ الگ ہے، حالانکہ دونوں میں تال میل ہونا چاہیے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ، ایسے ہی اور تمام چیزیں عبادت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھا پروگرام اور بہت اچھی تربیت کا انداز جو یہاں بچوں کے لیے شروع کیا گیا، میں اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور مدرسے کے ذمہ داران کو بھی مبارکباد دیتا ہوں
اور اپنے ان معصوم بچوں کو، ان کی ماؤں اور بہنوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جن کو یہ حوصلہ اپنے گھر سے اور اس مسجد سے، ادارے سے ملا، اور ایسے نیک کام پر تشجیع کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ قوم اور سماج کی، ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان بچوں کو مزید حوصلہ عطا فرمائے اور نیکی کے کاموں میں ان کی رغبت اللہ رب العالمین بڑھائے، اور انہیں ایسا ماحول اور ایسا اللہ رب العالمین راستہ دنیا کے اندر عطا فرمائے جو مستقبل میں بڑے ہونے کے بعد ان کی زندگی کے لیے دنیا میں بھی روشنی کا ذریعہ ہو اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں روشنی کا اور کامیابی کا ذریعہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔